ہمارے ہاں جو سیاست میں چور، رساگیر، ذخیرہ اندوز، بدماش، قاتل، اصل میں سیاست کو انہوں نے اغوا کر لی۔ یہ جو عوام الناس سوال کرتی ہے کہ اسلامک چینل اور سیاست تو دین کا حصہ ہے۔ اسلامی چینل کا مطلب صرف لوگوں کو نماز، روزہ یا حج زکات سکھانا نہیں ہوتا، یہ سیاست ہے، اس کی بات ہونی چاہیے اور یہ دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیاست دان تھے کہ نہیں؟ وہ کہتے تھے کتا بھی بھوکا مر جائے گا نا، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ سیاست تو یہ تھی، رات کو نکل کر وہ گشت کرتے تھے، ادھر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا۔ یہاں تو کوئی چیز محفوظ ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ سیاست تو انبیاء کا مشن ہے۔ ایک قبر میں 150 دفن ہوا ہو اور وہاں سے 70 نکلے، یہ کیسے ہے؟ یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر سے 70 مردے۔ یہ بات بڑی مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آج تک سننے میں آتا ہے کہ مطلب ایک قبر سے 70 مردے قیامت والے دن نکلیں گے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی؟ اور آج کی موجودہ سیاست پر تھوڑی سی گفتگو، انشاءاللہ مختصر سی گفتگو، اور جس طرح کی عوام اس طرح کا حکمران، کیا یہ حدیث ہے کہ اصلاح کے لیے یہ بات کی گئی ہے؟ مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایک قبر سے جی قیامت والے دن 70 مردے نکلنے ہیں، جی کس حد جی تک یہ بات بڑی مشہور ہے، جی معروف ہے، لیکن اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ اس بات کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نہ ہی ایسی بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہو تو اس کا شاید مجھے علم نہیں ہے۔ صحیح روایت اس مفہوم کی، اس معنی کی کوئی نہیں ہے۔ باقی ایک قبر سے کتنے نکلیں گے، ہر قبر میں سے 70 ہوں گے یا کمی بیشی ہوگی، یہ تو جتنے دفن ہونے ہیں اتنے ہی نکلنے ہیں، ہر ایک نے اپنی قبر سے نکلنا ہے۔ میں نے ایک بار ایک قبر میں دفن 10 ہوئے ہیں اور نکل آئے 70، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے اور کہا ایک یار قبر میں 150 دفن ہوا ہو اور وہاں سے 70 نکلے، یہ کیسے ہے؟ یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یار مزار بنتے ہیں، مطلب مزار تو وہ پکی، اس پہ تو دوسری قبر ہی نہیں بن سکتی جتنی سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اس میں سے 70 کیسے؟ وہ کہنے لگے جی وہ پہلے اس میں شاید ہو گئے 69، 70 والی یہ قبر ہو، مطلب اس طرح کی یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، یہ جواز وہ لے کے آتے ہیں۔ اچھا جی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے؟ جی محمود بھائی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، سارے نبیوں نے سیاست کی۔ جی جی بالکل۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ تو سیاست تو انبیاء کا مشن ہے۔ جی ہمارے ہاں جو سیاست میں لوگ ہیں چور، رساگیر، ذخیرہ اندوز، بدماش، قاتل، اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس طرح کی سیاست نہیں، یہ اصل میں سیاست کو انہوں نے جو ہے نا وہ اغوا کر لیا ہے۔ سیاست یہ تھی نہیں۔ جو سیاست آج اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کا تعارف ہمارے ہاں جو سیاست کا تعارف ہے، سیاست یہ ہوتی نہیں۔ سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست یہ ہوتی ہے کہ ملک کا ایسا زبردست سسٹم اور نظام چلایا جائے کہ ملک کے ہر باسی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کو دھکے نہ کھانے پڑیں، اس کو رشوت نہ دینی پڑے، اس کو چکر نہ کاٹنے پڑے، اس کو ذلیل نہ ہونا پڑے، ہر حق والے کو جو اس کا حق ہے اس کے گھر پر ملے۔ ادھر 2-3 دن مفتی صاحب معذرت کے ساتھ 2-3 دن 1 کلو گھی کا لینے کے لیے پیکٹ یوٹیلٹی سٹور پر بار بار ساتھی آتے ہیں، لیکن یوٹیلٹی سٹور بند ہوتا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ حق یہ ہے، سیاست اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کا مال محفوظ ہو، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کا دین محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ ہو، نہ ان کے دین کو کوئی خطرہ، نہ ان کے ایمان کو خطرہ، نہ ان کی جان کو خطرہ، نہ ان کے مال کو خطرہ۔ یہ سیاست اس کا نام ہے، لیکن یہاں تو کوئی چیز محفوظ ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ مفتی صاحب، یہاں جتنی آپ نے باتیں بتائیں ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیاست دان تھے کہ نہیں؟ بالکل۔ کتنے بڑے علاقے کے حکمران تھے؟ بالکل۔ کیا سیاست تھی ان کی؟ وہ کہتے تھے ایک فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا نا، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ سیاست تو یہ تھی۔ رات کو نکل کر وہ گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ ادھر رات کو تیل مہنگا ہوتا ہے، ادھر تو رات کو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ادھر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے رات کو۔ جس طرح کی عوام اس طرح کے حکمران۔ کیا یہ حدیث ہے یا اصلاح ہے؟ اصلاح کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ بات مختلف نصوص کا نتیجہ ضرور ہے۔ بات ٹھیک ہے۔ یہ
نہ یہ قرآن کی آیت ہے اور نہ یہ حدیث ہے، لیکن آیات اور احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. بہت ساری بات ٹھیک ہے یہ، جی جی اس بات کو غلط نہیں کہا جا جی سکتا. جی بالکل. مفتی صاحب ہمارے جی جی رب العالمین کے پاس ہمارے لیے فاروق اعظم جیسے حکمرانوں کی کمی نہیں ہے، اور نہ رب فاروق اعظم جیسا بندہ پیدا کرنے سے عاجز آیا ہے. اللہ تو کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ ہم مسلمان ہیں نا، اسلام کے نام پر ماشاءاللہ ملک بنا ہے، مسلمان ہیں، کیوں نہیں بھیجتا؟ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، بے شک. اور جیسے ہمارے اعمال ہیں تو ویسے ہی ہمیں حکمران ملنے ہیں. وہ بات لیکن حدیث نہیں ہے، لیکن بات ثابت یہی ہوتی ہے. بات ٹھیک ہے. جی اچھا مفتی صاحب، آخر میں صرف ایک سوال ہے، مطلب ہمارا اسلامک چینل ہے، اس پر ہم تھوڑی سی سیاست والی بات کر لیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ سیاست کو کیوں لے کے چل رہے ہیں اس چینل پہ. مطلب سیاست اگر صاف بھی ہو، مطلب جس طرح کا معاملہ، جس طرح کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان میں، تو اسلامک چینل پہ سیاست کی بات. جی سیاست تو دین کا حصہ ہے. جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دین پہنچانے آئے تھے نا، تو وہ سارے کے سارے سیاست بھی کرتے تھے. مفتی صاحب اگر حق اصل میں یہ جو سوال ہے نا، اس کے پیچھے یہ جو عوام الناس سوال کرتی ہے کہ اسلامک چینل اور سیاست، یہ گندی اتنی زیادہ سیاست ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے، ہم نے صحیح سیاست کا تصور کبھی سنا ہی نہیں، اس کا نام و نشان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اصل میں حق کی بات کی جاتی ہے نا جب چینل کے اوپر، پھر وہ مسائل بنتے ہیں. تو حق کی بات تو ہونی چاہیے، چاہے حق واقعتاً کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ اسلامی چینل پر اسلامی چینل کا مطلب صرف جو ہے نا لوگوں کو نماز روزہ یا حج زکوٰۃ سکھانا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع کرنا، اور ان کی تمام حقوق کا تحفظ کرنا، اور ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچانا. یہ سیاست ہے اور اس کی بات ہونی چاہیے، اور یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے. بے شک. جی ناظرین، مفتی عبد الرحمان عابد حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جس لحاظ سے وہ سوالوں کے آپ نے جوابات جو ہے وہ نوٹ فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.